سمجھائی جا رہی تھی کہ ایمان کی اصل جڑ دل کی تصدیق ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی جس کے دل میں ایمان کے جو مسائل ہیں عقائد ان پر اس کے دل کی تصدیق ہے، تو پھر اب زبان سے اقرار کرنے کا کیا معنی اور اس کی کیا تفصیل. اقرار زبانی ان معنوں میں ایمان کا اگر اس تفصیل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اقرار زبانی ایمان کا ایک اور رکن ہے، مگر یہ یاد رہے کہ اصل ایمان کو دل سے تصدیق ہی کا نام ہے. ایمان کی جو سب سے اصل ہے وہ ہے دل کی تصدیق، مگر ساتھ میں ضرورت پڑتی ہے زبان کے اقرار کی. یہ واضح بات ہے کہ زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ دل میں انسان کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے دماغ میں جو فکر لے کر رکھا ہے اس کی ترجمانی ہوتی ہے. وہ فکر سامنے والے کے سامنے ظاہر ہوتی ہے زبان کے ذریعے. اس لیے ایمان کا زبان سے اقرار کرنا ایمان کے دل میں ہونے یا نہ ہونے کی دلیل ہوگی. اس لحاظ سے یہ صحیح ہے کہ اقرار زبانی ایمان کا ایک ایسا رکن ہے جو بعض حالات میں ثابت ہو سکتا ہے. یعنی جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک دل کی تصدیق، دوسرا زبان کا اقرار، لیکن ان دونوں میں زبان کے اقرار سے بھی زیادہ تاکیدی حکم دل کی تصدیق کا. دل کی جو تصدیق ہے اللہ کی وحدانیت اور اسلامی عقائد کے بارے میں کہ کسی صورت میں ہمارے دل سے ہمارے ایمان سے ہٹ نہیں سکتی. البتہ بعض نازک حالات کوئی مجبوری کے وقت پھر بھی زبان کا اقرار اس کی معافی دی جا سکتی. جیسے کہ ایک آدمی، ایک مومن آدمی جو دل سے اسلام کا عقیدہ بھی رکھتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے زندگی پر، لیکن کہیں دشمنوں میں گر گیا. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں موم لنچنگ کا مسئلہ چل رہا ہے. کہیں بھی ایک دشمنوں کا جتھے کا جتھا آتا ہے اور ایک اکیلے ایک کا تنہانی ہتھیار آدمی کو دیکھ کر اس کے اوپر دعوت ہو جاتی ہے اور اس سے زبانی کہنے لگواتے ہیں کہ یہ نعرہ لگاؤ، وہ نعرہ لگاؤ، اس طرح مشرکانہ کلمہ کہو، یہ زبردستی کے باتیں. جبکہ اس کی پوری زندگی وہ آدمی دل کے ایمان اور تصدیق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے اپنے مومن ہونے کا. لیکن اب ایسے موقع پر اس آدمی کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے اور اس سے زبانی طور پر کچھ لوگ کفریہ کلمات کی روایت کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر قرآن پاک ہدایت دیتا ہے کہ اگر ایسے موقع پر کوئی آدمی جو اپنے دل سے تو ایمان پر قائم، دل سے ایمان پر قائم رکھتے ہوئے وقت کی مصلحت کے لحاظ سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ شخص ضرورت اگر زبان سے اقرار نہ کرتا ہے ایمان کا، یا زبان سے کوئی کفریہ کلمہ لوگوں کی زبردستی کی بنیاد پر کہہ دیتا ہے، لیکن دل تو اس کا مطمئن ہے اسی ایمان کی حالت پر. زبان سے تو کوئی بھی کہلوایا جا رہا ہے اس سے، اس کا دل اس کا قائل نہیں، نہ دل کو اس پر یقین، بس زبردستی کہلوایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اور اس کے دل میں وہی حقیقت ایمان کی جمی ہوئی ہے. تو قرآن پاک کو کہتا ہے کہ اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، کہ ہاں مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا گیا دل کی ناپسندیدگی کے باوجود اس سے زبردستی کروا کر اس سے زبان سے اس کی زبان سے کفریہ کلمات اگلوائے گئے، حالانکہ اس کا دل تو مطمئن بالایمان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے آدمی کے لیے معافی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی آدمی کے دل میں ایمان بسا ہوا ہے اور مجبوری کی حالت میں زبان سے وہ ایمان کا اظہار نہ کر کے کوئی کفر والی بات
اب اس کے لیے زبانی اقرار کی پکڑ نہیں، لیکن جب آدمی اپنے ماحول میں جہاں اس کو اقرار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اس کے ساتھ اگر وہ جھگڑے سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وبا کے پھل اپنے توحید کے عقیدے کا اعلان کرتا ہے، اپنے اسلامی عقیدے کو زبان سے بیان کرتا ہے، تو کوئی اس کو مارنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ زبان کا اقرار نہیں کرتا ہے تو پھر اس آدمی کے اوپر دنیا کے اعتبار سے کفر کا حکم لگے گا، اگر سے کہ دل میں تصدیق چھپی ہوئی ہوں، کیونکہ جب دل میں تصدیق ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی تمہارے لیے پریشانی نہیں ہے، تو پھر دل کے اندر کی تصدیق کو زبان پر لانے میں کیوں دیر لگ رہی ہے؟ ہاں تو معافی اس آدمی کے لیے ہو سکتی ہے جس کے دل میں ایمان کی حقیقت بیٹھی ہوئی اور حالات کی وجہ سے، لوگوں کے شرارت کی وجہ سے وہ زبان سے اقرار نہیں کر سک رہا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اس کے لیے اقرار لسانی کی وقتی حد تک معافی دی جا سکتی ہے۔ جب حالات میں منعقل ہو جائے تو پھر اس کو دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا حالت اختیاری میں اقرار جزء ایمان قرار دیا ہے، یعنی آدمی کو جب اختیار ہے زبان سے اقرار کرنے کا، کوئی پریشانی اور مجبوری نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ایمان کے دو جز ہوتے ہیں، ایک دل کی تصدیق اور دوسرا زبان کا اقرار، اور مجبوری کی صورت میں ایمان کا اصل ایک رکن رہے گا، وہ ہے دل کی تصدیق، اور اس مجبوری اور پریشانی کی حالت میں لوگوں کی طرف سے زور زبردستی کی صورت میں زبان کا جو اقرار لسانی ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، اور جب وہ اقرار کے نہ ہونے کی حالت میں اقرار کا نہ ہونا تصدیق کے نہ ہونے کی دلیل ہوگا۔ الغرض اقرار زبانی کا اس طرح رکن ہونا اس بات کے خلاف نہیں کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہی ہے، اور جن حضرات کے پاس اقرار ایمان کا رکن ہے وہ دراصل انہی معنوں میں اس کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیتے ہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک عمل اصل ایمان کا حصہ تو نہیں، یعنی ایمان کی جو اصل ہے اس میں ہم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پڑھتے ہیں، یہ ایک اعمال کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو ایمان کی بنیاد میں داخل نہیں۔ ایمان کی بنیاد میں تو بس دل کی تصدیق ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک زبان کا اقرار ہے۔ اب رہا نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں رکھنا، فرض تو ماننا ضروری، فرض تو مانے، فرض ماننا تو یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہوگا، دل سے فرض مانے، لیکن اب دل سے فرض مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے تو وہ مومن ضرور ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا جو عمل ہے یہ ایمان کے بنیادی عقیدے میں داخل نہیں۔ نماز پڑھنا اس کے ایمان کو کامل بناتا، البتہ مومن بننے کے لیے نماز کو فرض سمجھنا ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے روزے کو فرض جاننا ماننا ضروری ہے، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا ضروری ہے، حج کو فرض سمجھنا ضروری ہے اپنے اسلام پر باقی رہنے کے لیے۔ فرض سمجھتے ہوئے اب چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن مومن تو ہے، فرض سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ مانتا ہے تو وہ مومن ضرور ہے، لیکن اب گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے، شراب کے پینے کو حرام سمجھتے ہوئے پھر بھی پیتا ہے تو وہ مومن ہے۔ لیکن ایک اور شخص ہے نماز کی فرضیت کا انکار ہی کرتا ہے، شراب کی حرمت کا انکار کرتا ہے، صاف کہتا ہے کہ شراب کو حرام نہیں مانتا ہے، تو پھر اب یہ آدمی کافر ہے، مومن نہیں ہے، اگرچہ کہ زبان سے اعلان کر رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن صاف انکار کر رہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے بول رہا ہے، شراب کو حلال مان رہا ہے۔ اس طرح شریعت کے فرض کو فرض نہیں مانتا اور شریعت نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا اس کو حلال مانتا ہے، تو پھر وہ آدمی کافر ہوگا، اگرچہ کہ وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہا ہوگا۔ جمہور محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک عمل ایمان کا جز ہے۔ عمل یعنی ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں
وہ بھی ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد سے نہیں، ایمان کے نور کو بڑھانے میں، ایمان کو مکمل کرنے میں۔ اس طرح جیسا کہ ہاتھ انسان کا جز تو ہے، ہاتھ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، جز ہے، ایک پارٹ تو ہے، تو جس طرح ہاتھ کے نہ ہونے سے، ہاتھ اگر سمجھیے مان لیجئے کہ کسی وجہ سے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، سرجری کر دی جاتی ہے، کوئی آپریشن کر کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، کوئی بیماری کی وجہ سے ہاتھ کو جسم سے علیحدہ اگر کر دیا جائے تو پھر بھی انسان باقی تو رہ سکتا ہے، انسان کی جان سلامت رہتی ہے، انسان باقی رہتا، بلکہ ایک نقص اور عیب ہوگا، بس صرف یہ ہوگا کہ انسان مکمل ہونے میں اس کے جتنے پارٹ چاہیے اس میں سے ایک پارٹ کی کمی ہو گئی، یہ مانیں گے، لیکن ہاتھ کے بغیر بھی انسان رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اپنے مومن ہونے کا، لیکن اب اس میں ساتھ میں نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، روزہ فرض سمجھتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر ایمان تو ہے۔ جیسے انسان اس کے اندر جان ہے، ہاتھ کاٹنے سے جان جاتی نہیں، ایسے ہی یہ بھی نماز کو فرض سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتا ہے، ایمان تو ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی ہے۔ جیسے ایک مکمل انسان میں ہاتھ کاٹ دیا جائے، پیر کاٹ دیا جائے، تو ان اعضاء کے کاٹ دیے جانے کے باوجود وہ انسان زندہ تو ہے، اصل انسان تو موجود ہے، لیکن پورا مکمل کامل انسان اللہ نے جس مکمل ڈھانچے میں پیدا کیا وہ نہیں۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، یہ بھی ایک صحیح معنی میں مسلمان بنانے کے لیے یہ سارے کام ہم کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی کے اندر ان چیزوں کی کمی رہے گی تو اصل ایمان حقیقی معنی میں مومن تو ہے لیکن پوری طرح سے مومن نہیں بنا، مومن کامل نہیں بنا۔ مختصر یہ کہ عمل کمال ایمان کا جز ہے، یعنی عمل اصل ایمان سے تعلق نہیں رکھتا لیکن کمال ایمان سے اس کا تعلق ہے، یعنی ایمان کو کامل بناتا ہے۔ البتہ جو بعض گمراہ فرقے ہیں اسلام میں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان کے نزدیک عمل ایمان کا جزء اصلی ہے، اس کا ایسنشیل پارٹ ہے۔ جیسے گردن ایمان انسان کے جز کا ایک لازمی پارٹ ہے، گردن اگر ہاتھ ہٹا دیجئے، ہاتھ کاٹ دیجئے، انسان زندہ رہ سکتا ہے، باقی رہ سکتا ہے، لیکن گردن کو کاٹ دیجئے انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ انسان کے جسم کا ایک لازمی حصہ ہے گردن۔ تو اب ایسے ہی بعض لوگوں نے عمل کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے پڑھنے کو ایمان کا بنیادی حصہ قرار دیا ہے بعض لوگوں نے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل، یہ ایمان کو کامل اور مکمل بنانے والا جز ہے، ایک ہاتھ کی طرح ایک زائد حصہ، اور عمل کے نہ ہونے سے ان گمراہ فرقوں کے پاس آدمی مومن ہی باقی نہیں رہتا۔ یعنی جو گمراہ فرقے ہیں معتزلہ اور خوارج، وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر آدمی کو کافر بولتے جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی سے، انسان ہے کہ اگر آدمی سے ایک نماز چھوٹ گئی، ظاہر ہے گناہ کا کام، اگر آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، قضا ہو جاتی ہے، گناہ کبیرہ ہے، صحیح ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کے چھوٹنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، نماز کے چھوٹنے سے، نماز چھوٹ جو گئی ہے اس کے باوجود بھی انہیں مومن ضرور ہے، لیکن اس کے ایمان میں کمی ہے، جیسے کہ ہاتھ کی مثال دی گئی۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں گمراہ فرقے، ایک نماز جو چھوٹ گئی اب آدمی کافر ہو گیا، ایمان کے باہر ہو گیا انہیں، اب اس کو دوبارہ توبہ کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ سب یہ گمراہ فرقوں کے خیالات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو انسان مومن رہتا ہے لیکن گناہ گار سمجھا جائے گا،
اللہ سے توبہ کرے، اپنے ایمان کی نورانیت کو زیادہ سے زیادہ چمکانے کی فکر کرے۔ یہ ان چند باتوں کے بعد چونکہ بقر عید کا موقع قریب ہے، اس لیے یہ ہفتہ واری درس جو ہم فقہی احکام سے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، تو ان احکام میں ہمارا جو سلسلہ طہارت اور وضو اور پانی کے مسائل سے متعلق چل رہا تھا، تو یہ انشاءاللہ یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اب چونکہ قربانی کا موقع قریب ہے، اس مناسبت سے قربانی سے متعلق چند باتیں فقہ کے احکام سے متعلق بیان کر دی جائیں گی۔ قربانی فقہ حنفی کے مطابق واجب ہے، امام شافعی کے پاس یہ سنت ہے، تاکیدی سنت ہے، لیکن فقہ حنفی کے حساب سے یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے فرض کی طرح لازمی اور ضروری، جیسے آدمی فرض نماز کو چھوڑنے سے سخت گناہگار ہوتا ہے، ایسے ہی قربانی جو واجب ہے، واجب کو چھوڑنے سے بھی آدمی انتہائی سخت گناہگار ہوتا ہے۔ واجب جیسے آپ واجب الوتر کا نام سنتے ہیں، دن بھر میں ہم کو 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ایک عشاء کے بعد ایک واجب الوتر کی نماز ہوتی ہے، وہ فرض تو نہیں ہے کہ اس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جائے، لیکن نہ پڑھنے سے گناہگار ضرور ہوتا ہے۔ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض کو آدمی نہ کرنے سے گناہگار بھی ہوتا ہے اور انکار کرنے پہ کافر بھی ہو جاتا۔ فرض کا انکار کرا تو کافر ہو گیا، نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا کافر ہو گیا، زکوٰۃ کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھا کافر ہو گیا۔ لیکن فرض سمجھتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے تو آدمی مسلمان ہے مگر گناہگار۔ یہ ہوتا ہے فرض کا معاملہ اتنا سخت ہے، فرض میں اتنی اہمیت ہے کہ اس کو دل سے فرض جاننا ضروری ہے، ورنہ آدمی مومن ہی نہیں رہتا۔ لیکن واجب کا معاملہ فرض کے مقابل میں کچھ کم ہے، وہ اس طرح سے کہ واجب کے انکار سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، کوئی آدمی واجب کو ضروری نہیں سمجھ رہا تو آدمی کافر نہیں ہوگا، لیکن نہ کرنے پر گناہگار ضرور ہوگا۔ تو یہ فرق ہے واجب میں اور فرض میں۔ تو اب فقہ حنفی میں قربانی کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ اب واجب کن لوگوں پر ہے؟ جو مسلمان آزاد اپنے شہر میں مقیم ہے اور وہ صاحب استطاعت صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ قربانی مسلمان کے اوپر واجب ہے، مسلمان کی قربانی ہی ادا ہوتی ہے، غیر مسلم پر نہ قربانی واجب ہے نہ اس کی قربانی اللہ کے پاس قربانی کہلاتی ہے۔ اور مسلمان چاہے مرد ہو کہ عورت، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ آزاد ہونا غلام پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ جو آدمی اپنے شہر میں مقیم ہے، اپنے وطن میں ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جو آدمی مقیم نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، حالت سفر، تو حالت سفر کیا ہوتی ہے؟ حالت سفر کہتے ہیں کہ کوئی آدمی 97 کلومیٹر کے فاصلے یا اس سے زیادہ کی مسافت کا سفر طے کرتا۔ آدمی حالت سفر میں کیسے آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے وطن سے 97 کلومیٹر کے ڈیسٹینیشن یا اس سے زیادہ کے ارادے سے سفر کرتا اور پھر وہاں جا کر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت رکھتا ہے تو ایسا آدمی مسافر ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں آپ ذہن میں رکھیے۔ مسافر جو اپنے وطن سے 97 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، کم نہیں، جا کے 96 95 90 کلومیٹر تک جا رہا، حالانکہ گھر سے تو جرنی کرنا ہے، اس کو سفر تو پہ نکل تو رہا ہے، 90 کلومیٹر جا تو رہا ہے گھر سے نکل کے کافی دور، لیکن وہ شریعت میں مسافر نہیں کہلائے گا، شرعاً وہ مسافر نہیں ہے۔ شرعاً مسافر نہیں ہے کا مطلب شریعت میں جو سفر کی وجہ سے جو چھوٹ ملتی ہے، 4 رکعت والی نماز کی جگہ 2 رکعت
نماز قصر کرنے کی، اور سفر کی وجہ سے رمضان کے روزوں میں مہلت دی جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے کہ اگر مسافر ہیں تو اب تم سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے پیاس لگنے، بھوک لگنے کا احساس ہو سکتا ہے، تو سفر کی حالت میں روزہ فی الوقت مت رکھو، بعد میں رکھو، یہ چھوٹ ملتی ہے، اور اس چھوٹ کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے روزہ چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہو جائے گا۔ لیکن مسافر کو اجازت ہے کہ اگر وہ سفر پر جا رہا ہے، شرعی سفر پر، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ آج روزہ نہ رکھے، بعد میں رمضان کے بعد حسب سہولت کسی دن روزہ رکھ لے، اس کی قضا کر لے، اور اس قضا کرنے کا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، قدر شرعی ہے یہ۔ لیکن کب ہے وہ مسافر؟ یہ سہولتیں اس کو کب ملے گی؟ دو باتوں پر۔ ایک تو یہ کہ وہ جس مقام پر جا رہا ہے وہ اس کے وطن سے کم 97 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی دوری پر واقع ہونا، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پہنچ کر وہ 15 دن نہ ٹھہرتا ہو تو وہ مسافر ہے۔ 15 دن کے اندر 15 دن پورے ہونے سے پہلے وہ واپس آ جاتا تو مسافر ہے۔ اگر 15 دن پورے وہیں ٹھہر رہا ہے، 16 دن 17 دن 20 دن کی نیت سے جا رہا ہے وہاں پر، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ وہاں پر جا کر پورے 15 دن اس کو ٹھہرنا ہے، یعنی کسی کام سے جا رہا ہے اور اس کو وہاں پر پورے 15 سے 20 دن وہاں رکنا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اب یہاں پر یہ کام، جیسے کہ کوئی کورس ہوتا ہے 20 دن کا، 1 مہینے کا کوئی کورس ہوتا ہے، کوئی طالب علم اپنے وطن سے دور 1 مہینے کے کورس کے لیے 1 مہینے کا کورس اٹینڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو یہ مسافر ہو گیا، یہ مقیم ہو گیا، کیونکہ پورا 1 مہینے کی نیت لے کر وہ گیا۔ وہاں پر جیسے ہی اترا اس نے 15 دن سے زیادہ رکنے کی اس نے جب نیت کر رکھی ہے تو وہ مقیم۔ اب اس کے برخلاف کوئی آدمی 15 دن کے اندر پلٹ کر آ رہا ہے، عمرے کو گئے اور 8-10 دن کے اندر پلٹ کر آنے کا ارادہ ہے، تو وہاں جا کر جب وہ آدمی ایک ہی مقام پر، مثلا مکے میں 15 دن کے اندر مکے سے نکل جانا ہے اس کو، تو ظاہر ہے وہ آدمی مسافر ہے۔ لیکن اگر اس کا ارادہ مکے ہی میں پورے 15 سے 20 دن مکے میں رک رہا ہے، پھر وہاں سے مدینہ شریف یا جہاں بھی جا رہا ہے، وہاں سے دوسرے مقام کو جب جا رہا ہے تو 15 دن پورے کر کے وہاں سے ہٹ رہا ہے، تو اب جب مکے میں اترے گا تو چونکہ اس نے پہلے سے 15 دن کی نیت کر رکھی ہے، لہذا وہ آدمی وہاں پر اترتے ہی مقیم مانا جائے گا۔ تو یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسافر جو آدمی نہ ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر مسافر نہ ہو اور پھر صاحب نصاب، موسر یا صاحب نصاب، یعنی خوشحال ہو، فراخ دست ہو، ہاتھ میں فراخ دستی ہو، خوشحالی اس کے پاس، پریشانی اور مجبوری اور قرض وغیرہ کی تنگی ہو، تو پھر ایسے آدمی پر جو صاحب نصاب نہیں ہے قربانی واجب نہیں۔ تو صاحب نصاب سونے کا نصاب ہے 60 گرام 755 ملی گرام سونا، 60 گرام سونا یعنی 6 تولے سونا۔ 6 تولے سونے کا اگر وہ مالک ہے تو صاحب نصاب، اب اس کے اوپر کچھ کم 1 گرام اضافہ ہے، وہ عام طور پر 6 تولے ہی بول کے نہیں ہوتے، کسی کے پاس کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہی ہے۔ اگر کسی کے پاس برابر 6 تولے سونا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ 6 تولے پر ذرا بھی اضافہ ہو جائے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہوتا، بشرطے کہ یہ 6 تولے سونا جس مرد یا عورت کے پاس ہے، اس کے گھر کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں زندگی کی، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، علاج معالجہ، بچوں کی تعلیم، فیس، گھر کا کرایہ، نل لائٹ، یہ سارے بل وغیرہ سب ادا کر دینے کے بعد یہ سونا وغیرہ اس کے پاس بچا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو کچھ نل لائٹ وغیرہ کا بل پینڈنگ میں ہے اور وہ سونا جو اس کے پاس ہے اس میں سے بیچ کے ادا کرنا ہے بول، تو پھر اب وہ اس کی بنیادی ضرورت میں آ جاتا ہے۔ تو لہذا سونے میں کے بجائے سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو چاندی میں 42.5 تولے چاندی کا اعتبار ہوگا۔
42.5 تولے چاندی جس مرد یا عورت کے پاس اس کے بنیادی ضرورتوں کے پورے ہوتے ہوئے زائد بچ کر موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. یا سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو 42.5 تولے چاندی ہے، اتنی چاندی خریدے اتنی نقد رقم اس کے پاس موجود ہے. اب 42.5 تولے چاندی ممکن ہے اس زمانے میں 28 سے 30 ہزار کے لگ بھگ ایک یہ مقدار کی چاندی آ جاتی ہے. تو جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس اتنی زائد رقم اس کے پاس محفوظ ہے، اس کے ایسینشیل ریکوائرمنٹس کے پورے ہوتے ہوئے ایکسٹرا اتنی رقم موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. اب یہاں زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی رقم آنے کے بعد اتنی رقم پر 1 سال کا گزرنا یہ بھی شرط ہوتا ہے زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے. یعنی جو اس کی میچورٹی ہے اس کا جو کرائٹیریا بتایا گیا زکوٰۃ کے لیے، وہ کرائٹیریا پر 1 سال گزر جائے نصاب پر تو تب کہیں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن قربانی کے معاملے میں بس عید کے دنوں میں بھی، عید سے 2 دن 3 دن پہلے تک بھی کچھ مال نہیں تھا اس کے پاس، بالکل عید کے ایام میں اس کے پاس مال آ گیا، اتنی مقدار میں جو نصاب کرائٹیریا ہے اس کے بقدر مال پہنچ جاتا ہے، اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. پھر اب اس کے اندر قربانی کے لیے وقت کی جو تعیین کی گئی، قربانی کے ادائیگی کے لیے شریعت میں 3 دن رکھے گئے، 10، 11، 12. 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی ہوگی. جو آدمی بھی قربانی کرنا چاہتا ہے ان 3 دنوں کے اندر ہی کرے، اور 10 کو کرنا سب سے افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے. پھر دوسرے دن اس سے کم ثواب ہے، تیسرے دن اور بھی کم ثواب ہے. تیسرے دن کا سورج جو ہی غروب ہو جائے، دن جو ہی چھپ جائے، تیسرے دن رات جو ہی نکل آئے گی، مغرب کا وقت جو ہی شروع ہوگا، قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا. جو اس میں قربانی کر لیا. اگر جانور خرید لیا تھا لیکن قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، جانور خرید کے رکھا تھا قربانی کی نیت سے لیکن قربانی نہیں کر سکا اور دن چلے گئے، وقت ہو گیا، تو اب اس جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ جانور زندہ کسی غریب فقیر مسلمان کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زندہ خیرات کر دیں گے پورا. آپ اگر 3 دن کے اندر وقت کے اندر قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے گوشت کو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بانٹ سکتے ہیں، امیروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، غریبوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. قربانی کا گوشت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب قربانی کا وقت چلے جائے گا تو اب وہ قربانی کا جانور صرف صدقہ کرنے کے لائق ہو جائے گا، زکوٰۃ کی طرح. بالکل جیسے زکوٰۃ کوئی امیر آدمی نہیں کھا سکتا ہے، زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اب ایسے ہی وہ زندہ جانور آپ وقت گزرنے کے بعد آپ کسی غریب مسلمان کو جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے دیں گے. جو امیر ہے، مالدار ہے، اس کو نہیں دیں گے آپ، جو سادات ہے اس کو نہیں دیں گے، جو غیر مسلم ہے اس کو بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اب یہ زکوٰۃ کی طرح صدقہ واجبہ کے حکم میں آ گیا. اچھا، اور اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور خریدا بھی نہیں تھا، قربانی کا جانور خریدا بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر قربانی لازم تھی، وقت بھی چلا گیا، قربانی لازم بھی تھی اس پر، اور 3 دن کے اندر اس نے جانور خریدا تک نہیں، تو اب ایسا آدمی جانور خریدنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ جو نقد رقم ہے، وقت اگر چلا گیا ہے تو قربانی کے جانور کی جو رقم ہوگی وہ رقم کی شکل میں ہی خیرات کر دینا پڑے گا، وہ بھی کسی زکوٰۃ کی طرح دینا پڑے گا، کسی مستحق زکوٰۃ آدمی کو ہی دیں گے آپ. پھر قربانی کے معاملے میں جو آدمی قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے اس کے لیے شریعت نے قربانی، چونکہ یہ اصل حج کے مناسک کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے.
حج کے اندر اور بھی مناسک ہیں، لیکن وہ حج کے سارے مناسک تو حجاج کرام جو وہاں کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں احرام باندھ کر، وہی لوگ حج کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ قربانی حج کے مناسک کا ایک حصہ ہے۔ یہ قربانی ادا کرنے کے لیے خاص مکہ مکرمہ اور مینا میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو دنیا بھر کے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں تو حج کے مناسک کا ایک حصہ ہے، تو حجاج کرام سے کچھ مشابہت ہو جاتی ہے ان دنیا جہاں کے سارے قربانی کرنے والوں کو۔ دنیا بھر کے مسلمان جو قربانی کر رہے ہیں ان کو مشابہت ہے، کس سے؟ اب ان کو ایک طرح کی سملیرٹی ہو گئی ان حجاج کرام سے۔ تو یہ حجاج کرام کے لیے جس طرح حالت احرام میں بال مونڈنا یا تراشنا، ناخن کاٹنا، مونچھ کو لینا، اصلاح بنوانا وغیرہ منع ہے، اس طرح قربانی کرنے والے کو حاجیوں سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اگر تم قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو ماہ ذی الحجہ کی چاند رات سے قربانی ہونے تک اپنے آپ کو حاجیوں کی مشابہت میں اصلاح سے، ناخن وغیرہ کاٹنے سے روکے رکھیں۔ جو کچھ بھی اصلاح کرنا ہے چاند رات سے پہلے کر لیں، اور پھر قربانی تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، پھر قربانی کا انتظار کرتے ہوئے قربانی ہونے کے بعد اپنی اصلاح بنوائیں تاکہ حاجیوں جیسا ثواب مل سکے۔ تو لہذا اس سے قربانی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکا، اس کی خلاف ورزی ہو گئی، کوئی آدمی چاند رات کے بعد، قربانی تو اس کو کرنا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ناخن وغیرہ کاٹ لیا، بہت زیادہ لمبے ہو گئے تھے، پہلے سے اصلاح نہیں کر سکا، بعد میں کاٹ لیا، تو قربانی تو ادا ہو جاتی ہے، اس کی قربانی خراب نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے قربانی تو جائز ہوتی ہے، درست ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس کا پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر جب قربانی کے ایام آئیں گے تو 5 دن ہم کو خیال رکھ کر تکبیر تشریق پڑھنا ہوگا، 5 دن تک۔ 5 دن میں جملہ عید کے دن سے ایک دن پہلے، جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک، اس طرح جملہ 5 دن میں 23 نمازیں ہوں گی۔ ان 23 نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح پڑھنا یہ واجب ہے۔ مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تب بھی واجب ہے، اور جماعت چھوٹ گئی اکیلا پڑھ رہا ہے تب بھی پڑھنا واجب ہے۔ اس کا خیال رکھیں، واجب ہے، تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تو یعنی اب اس سال 9 تاریخ عید اگر اتوار کی ہے تو مطلب یہ نکلا کہ ہفتے کے دن عرفہ ہے۔ تو ہفتے کے دن جو آنے والا جو ہفتہ ہے، اب آنے والے ہفتے کو 9 تاریخ ہوگی، عرفے کا دن ہوگا۔ اب ہفتے کی فجر سے ہم کو یہ کام شروع کرنا ہے۔ اتفاق سے بسا اوقات انسان ہے، امام بھی مؤذن بھی، امام اور مؤذن سے اگر بھول ہو بھی جائے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ جیسے ہی سلام پھیریں، ہر نماز کا سلام پھیرتے ہی، ایسا نہیں کہ پوری دعا ہونے کے بعد پڑھنا، نہیں، بالکل نماز جیسے ہی ختم ہوئی، سلام، امام صاحب سلام ختم کیے، سلام کی آواز جو ہی ختم ہوئی، اس کے بعد زیادہ وقفہ گزرے بغیر فوری اللہ اکبر کی صدا بلند کریں۔ امام صاحب اور مؤذن کریں تو بہت اچھا ہے۔ اگر اتفاق سے امام صاحب یا مؤذن صاحب سے بھول ہو جائے تو مصلیوں میں سے کوئی آواز کے ساتھ وہ پڑھنا شروع کریں، سب کے لیے یاد دہانی ہو جائے گی۔ تو فرض نماز کے فوری بعد جی تعداد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا بہتر اور افضل ہے، 3 مرتبہ پڑھے تو بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ چند بنیادی قربانی سے متعلق احکام ہیں۔ تو ہم آج کے درس میں اس قدر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جی فرمائیے۔ روزے یہ ان ایام میں، تو ان ایام میں جو کوئی عمل نیکی کا کیا جائے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت۔ 10 دن نہیں، 10واں دن تو عید کا ہے، تو وہ تو سختی سے منع ہے، بالکل اس دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی حرام ہے، کہ 10 کو نہیں رکھ سکتے آپ، 11 کو نہیں، 12 کو نہیں، 13 کو نہیں، یہ 4 دن، یہ مہینے میں 4 دن، رمضان کی عید کا 1 دن، تو پورے سال بھر میں 5 دن، سال بھر میں 5 دن کے روزے مکروہ تحریمی حرام ہیں۔ 4 روزے یہ بقرعید کے مہینے کے، عید کے دن سے 4 دن کاؤنٹ کریں آپ، عید کے دن کو ملا کر 4 دن کاؤنٹ کر لیں، اس سے پہلے کے 9 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں آپ۔ دے سکتے ہیں، یعنی یہ قربانی کیا ہے؟ ایک مالی عبادت ہے، تو یہ جو مالی عبادت ہوتی ہے، ایک ہوتی بدنی عبادت، جیسے نماز۔ نماز کیا ہے؟ ہم ہر آدمی کی اس کے جسم پہ فرض ہے نماز، تو بدنی عبادت جو ہوتی، جس کی عبادت انہیں کرنا بدنی عبادت، تو لہذا نماز، کسی کی نماز کوئی دوسرا آدمی نہیں پڑھ سکتا، باپ کی نماز بیٹا نہیں پڑھ سکتا، بیٹے کی نماز باپ نہیں پڑھ سکتا، شوہر کی نماز بیوی نہیں پڑھ سکتی، بیوی کی نماز شوہر نہیں پڑھ سکتا، جس کی نماز اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن مالی جو عبادتیں ہوتی ہیں، یعنی عبادت کے لیے ہم کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ بدنی عبادت میں روزہ بھی ہے، روزے میں بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، روزہ بھی آپ کو اپنے بدن سے رہنا ہے، تو لہذا ایک کا روزہ دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ لیکن زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ مالی عبادتیں ہیں، صدقہ فطر ہے۔ تو اب دیکھیے آپ، شوہر کے اوپر زکوٰۃ، بیوی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، اور عام طور پر خواتین کے پاس سونا رہتا ہے، سونا زیور کی شکل میں رہتا ہے، لیکن نقد پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا، تو عام طور پر شوہر بیویوں کی طرف سے اپنے تنخواہ میں سے، اپنے محفوظ کردہ رقم میں سے شوہر ہی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں بیویوں کی۔ تو اب شوہر اگر بیوی کی سونے کی زکوٰۃ اگر ادا کر دیتا ہے تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگر شوہر ادا نہیں کرتا ہے تو بیوی پکڑ میں، اور اگر بیوی کی زکوٰۃ بیوی خود ادا کر لیتی ہے تو بہت اچھی بات، بیوی نے ادا کر کے شوہر کو بول کر ادا کروا لیتی ہے تو ایسا بھی ٹھیک ہے، یا بیوی کے بولے بغیر شوہر خود اپنی مرضی سے کہ گھر کا سونا کیوں خراب کریں، کہ اب بیوی ادا کرنا بولتے اس کے پاس تو نقد پیسہ تو نہیں ہوتا، تو اب بیوی کو سونا بیچنا پڑے گا، تھوڑا سونا اس میں سے کم کرنا پڑے گا، سنار کے پاس لے جا کر زیور کو کاٹنا کترنا کم کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے شوہر یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ سونے کو کیوں خراب کیا جائے، یہ تو اس کو اس کی اپنی اصلی شکل میں رہنا دیا ہے، اور اپنے پاس سے کچھ رقم دے کر بیوی کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے رہا ہے، تو ادا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی قربانی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے بچے، بیٹا ماں باپ کی طرف سے، ماں باپ کے اوپر جو واجب قربانی ہے، بیٹا اپنی بھی قربانی، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے اپنی قربانی واجب ہے، کہ ایک بیٹا جو ہے اپنے ماں باپ کی قربانی تو ادا کر رہا، لیکن اپنی نہیں ادا کر رہا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، لہذا اپنی قربانی ادا کر لیتے ہوئے ماں باپ کی بھی قربانی ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ شوہر ہے، شوہر کی قربانی شوہر پر واجب، بیوی کے پاس جو سونا ہے اس کی وجہ سے بیوی پہ واجب، لیکن شوہر خود، بیوی کے لیے بھی جانور شوہر خود خرید کے لا لیا اپنی رقم سے، اور شوہر اپنی بھی قربانی ادا کر رہا ہے، بیوی کی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے، حالانکہ بیوی کوئی پیسہ نہیں دی، لیکن شوہر ادا کر رہا ہے، ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی والد کے پاس رقم ہے، جی ہو تو ہے، ٹھیک ہے، جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ لوگ آپسی، یعنی ان کی اپنی آپسی مرضی سے، آپسی رضامندی سے جو بھی کر لے کوئی حرج نہیں، یعنی چاہے والدین کی طرف سے اولاد کر لے، بلکہ اگر اولاد اپنے لیے سعادت سمجھ کے اولاد کر رہی ہے تو ان کے لیے اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، والدین کی قربانی ادا بھی ہو جاتی ہے
اور اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بھی ملے گا، یہ اجر بھی ملے گا۔ اور اگر اولاد ان کی اپنی قربانی کر لیتی ہے اور والد صاحب موظف ہیں، وظیفے خوار ہیں، ان کو وظیفہ آتا ہے، انہوں اپنی قربانی کے پیسے انہوں خود دے رہے ہیں، ایسے بھی ادا ہو جاتی ہیں۔ جی وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، کوئی انہوں دیے بھی تو اتنا ہی ہے، نہیں دیے بھی تو اتنا ہی۔ اگر انہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کے، یعنی اگر انہوں اپنے فرض شناسی کا احساس کرتے ہوئے، یعنی والد اپنے فریضے کا احساس کرتے ہوئے کہ میں کیوں بچے کی رقم کیوں استعمال کروں، والد اپنے اس فریضے کا احساس کرتے ہوئے والد اگر دے رہے ہیں تو یہ والد کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اگر آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، والد بیٹے کے پیسے پہ نظر رکھے بغیر انہوں اپنا فریضہ ادا کر لینا چاہتے ہیں تو یہ والد کے حق میں اچھی بات ہے، لیکن اولاد یہ سوچ رہی ہے کہ والد صاحب کی خدمت کا ایک یہ موقع ہے، ذریعہ ہے، کیوں والد صاحب کو میں ان کے پیسے خرچ کرنے دوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، میں لگا دوں گا بول کر وہ اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ آپ رہنے دیجیے میں کر لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔